بات کریں گے سپریم کورٹ میں جاری اسکو نوٹس کیس کی سماعت کے حوالے سے پنجاب اور کے پی کے انتخابات میں تاخیر کا یہ معاملہ ہے جس پر سپریم کورٹ نے اسکو نوٹس لیا تھا۔ تازہ ترین اس وقت جو اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق اسمبلی گورنر نہیں توڑی، 48 گھنٹے میں خود ٹوٹ گئی، یہ وکیل الیکشن کمیشن کی جانب سے معزز عدالت کو بتایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن تاریخ دے سکتا ہے، اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ جسٹس محمد مظہر علی کی جانب سے یہ پوچھا گیا۔ الیکشن کمیشن تاریخ دے سکتا ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ہماری معاونت کریں، جسٹس محمد علی مظہر کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کیا 90 روز میں انتخابات کی مدت میں توسیع ہو سکتی ہے؟ یہ سوال اٹھایا گیا۔ کوئی 1 گھنٹے کے لیے تھی اس کی مدت میں توسیع نہیں کر سکتا، کوئی 1 گھنٹے کے لیے بھی یعنی کہ اس اسمبلی کی جو مدت دی گئی ہے آئین کے تحت اس میں توسیع نہیں کر سکتا۔ آرٹیکل 105 اس صورتحال سے متعلق ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے بتایا گورنر کے مطابق 208(4) کے تحت یہ تاریخ الیکشن کمیشن یا کوئی اور اتھارٹی دے گی۔ علی ظفر نے یہ بھی بتایا ہدایت دی گئی کہ سیکیورٹی معاشی صورتحال کے تحت گورنر سے مشورہ کریں۔ علی ظفر نے یہ بھی عدالت کو بتایا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مختصر یہ ہے کہ گورنر تاریخ دینے سے انکار کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے خط کا جواب دیا ہے، اب بال آپ کے کورٹ میں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے کہا گیا اب فیصلہ کریں، آپ فیصلہ کریں اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سے اب تک کچھ نہیں ہوا۔ ایڈوکیٹ علی ظفر کی جانب سے بتایا گیا جج صاحبان کو کہ یعنی الیکشن کمیشن نے خط کا جواب دے دیا، اس کے بعد سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی نے گورنر کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کی، اس فیصلے کا کیا ہوا؟ عدالت کی جانب سے یہ پوچھا گیا۔ تو یعنی کہ اسمبلی کس طریقے سے تحلیل ہوئی، کیا طریقہ کار اپنایا گیا اور اس کے بعد تاریخ کس نے دینی تھی، یہ تمام تر وہ سوالات ہیں جو اس وقت پوچھے جا رہے ہیں اور اس پر بیرسٹر علی ظفر کی طرف سے بھی جواب دیے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے بھی جواب دیے جا رہے ہیں۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے مزید احوال جان لیتے ہیں۔ بتائیے گا راجہ محسن، اس وقت سماعت جاری ہے اور کون سے دلائل ہیں جس پر علی ظفر کی جانب سے تمام تر یہ ریمارکس اور یہ گفتگو سامنے آئی ہے؟ دیکھیے اس وقت جب دلائل کا آغاز کیا گیا آج بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے جو اس کیس میں پی ٹی آئی کی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو انہوں نے جو اسمبلی تحلیل کرنے کا جو تمام طریقہ کار تھا اس کے حوالے سے عدالت کو بتایا۔ اس موقع پر جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے کہ 90 دن میں انتخابات کروانا آئینی تقاضا ہے، کیا انتخابات میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے؟ اس پر بیرسٹر علی ظفر نے ان کے استفسار پر یہ کہا کہ الیکشنز میں 1 گھنٹے کی تاخیر بھی نہیں ہو سکتی ہے اور الیکشن جو ہیں وہ 90 روز میں کروانا جو آئینی تقاضا ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا جو ڈیلے ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ جب پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ گورنر پنجاب کی جانب سے الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا کہ وہ جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ نہیں دے سکتے، الیکشن کمیشن اگر تاریخ دینا چاہے تو وہ تاریخ دے دے۔ تاہم انہوں نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ یہ ٹیبل ٹینس کا میچ بنا دیا گیا، تاریخ نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دی گئی اور نہ ہی گورنر پنجاب جن کی یہ آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کی تاریخ دینا، نہ ہی ان کی جانب سے الیکشن کی تاریخ دی گئی۔ ان کی جانب سے اپنے دلائل میں یہ کہا گیا کہ عدالت چاہے تو گورنر یا الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ کا حکم دے سکتی ہے۔ اس وقت یہ استفسار بھی کیا گیا بینچ کی جانب سے کہ یہ بتائیں کہ گورنر کا تقرر کون کرتا ہے۔ اس پر بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو گورنر کا تقرر ہے وہ صدر مملکت کی منظوری سے ہوتا ہے۔ ایسے میں جب نہ گورنر تاریخ دے رہے تھے اور نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان تاریخ دے رہا تھا تو پھر ایسے میں صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت بھی یہ جو سماعت ہے یہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں جاری ہے اور جو وکلاء ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بھی موجود ہیں، عوامی مسلم لیگ کے جو اظہر صدیق ہے وہ بھی موجود ہیں، وہ کمرہ عدالت میں اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر کے دلائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انہوں نے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا کہ گورنر کے مطابق آرٹیکل 208(4) کے تحت یہ تاریخ الیکشن کمیشن یا کوئی اور اتھارٹی دے۔ گورنر کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ میں نے اسمبلی کی تحلیل پر کی جو سمری تھی اس پر دستخط نہیں کیے لہٰذا میں تاریخ
نہیں دوں گا. الیکشن کمیشن اگر چاہے تو وہ تاریخ دے سکتا ہے. بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ سیکیورٹی اور معاشی صورتحال کے تحت گورنر سے مشورہ کیا جائے. جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ حکم اس پر جو ہے وہ لازمی قابل پابندی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اپنے ریمارکس میں کہ مختصر یہ ہے کہ گورنر تاریخ دینے سے انکار کر دیا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دیا گیا کہ اب بال آپ کے کورٹ میں ہے, اب جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے. بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے ایک دفعہ پھر یہ کہا گیا عدالت کو کہ اس کے باوجود جو گورنر نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا. بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا گیا کہ آرٹیکل 108 اور 109 کے تحت الیکشن کمیشن الیکشنز کروانے کا پابند ہے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو ان کی گورنر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وہ بے نتیجہ ختم ہوئی ہے, اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا. اس پر عدالت کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ یعنی عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی. کیا یہ میٹنگ کے منٹس سے بھی میڈیا میں رپورٹ ہوئے؟ بیرسٹر علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ یہ میڈیا رپورٹس ہیں جو ایک اخبار نے تفصیل سے شائع کی ہیں. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اس کے بعد تو انٹرا کورٹ اپیل بھی فائل ہوئی ہے. اب اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتخابات میں تاخیر سے متعلق ازخود نوٹس کیس کی سماعت سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ اس وقت بھی کر رہا ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت جو اسپیکر پنجاب اسمبلی کے وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر, ان کے دلائل جاری ہیں جنہوں نے عدالت کو تفصیل سے اپنے دلائل میں بتایا کہ کس طریقے سے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا جو عمل تھا وہ مکمل کیا گیا, اور اس کے بعد جو الیکشن کی تاریخ کے لیے گورنر الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ بھیج رہے تھے, الیکشن کمیشن واپس گورنر کو خط لکھ رہا تھا, اور اس کے بعد یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا. لاہور ہائی کورٹ کا نے حکم دیا کہ آپ آپس میں مشاورت کریں اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں, لیکن جو میڈیا رپورٹس تھیں اس کا حوالہ دیتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل میں کہا کہ وہ جو ملاقاتیں تھیں گورنر کی اور الیکشن کمیشن حکام کی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے وہ بھی بے نتیجہ ختم ہوئی, اور ایسا لگ رہا تھا کہ انتخابات کی جو تاخیر کا معاملہ ہے یہ ٹیبل ٹینس کا میچ چلا گیا, کبھی بال ایک کورٹ میں کبھی دوسرے کورٹ میں جا رہی ہے, اور ابھی تک بھی الیکشن کی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا گیا. اور جو آئین کے مطابق الیکشن 90 روز سے آگے نہیں جا سکتے, اور اس میں 1 گھنٹے کی تاخیر بھی انتخابات کے انعقاد میں نہیں ہو سکتی. 1 گھنٹے سے زائد کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی. یہ تمام تر صورتحال رہی, ابھی سماعت جاری ہے. راجہ محسن اعجاز ہمیں آگاہ کر رہے ہیں.